اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ الحمدللہ آج ماہ رمضان المبارک کی 30 تاریخ ہو چکی ہے اور خدا کا کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ یہ موقع نصیب کیا کہ ہم اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکیں اور اللہ کی بندگی زیادہ سے زیادہ انجام دے سکیں۔ ایک دوسرا عنوان آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ مہینہ جسے ماہ قرآن کہا جاتا ہے اور اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا اور اس مہینے میں ہر انسان زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن انجام دیتا ہے۔ تلاوت قرآن کی بے انتہا فضیلت ہے۔ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ تلاوت قرآن انجام دے۔ صرف ماہ رمضان میں نہیں بلکہ جب بھی اسے موقع ملے وہ تلاوت قرآن انجام دے۔ تلاوت قرآن کرنے سے بہت ساری برکتیں ہماری زندگی میں، ہمارے گھر والوں کی زندگی میں اور ہمارے گھر میں نازل ہوتی ہیں اور آتی ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنا چاہیے کہ جب انسان تلاوت قرآن انجام دیتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو پھر انسان کو ایک عجیب سکون حاصل ہوتا ہے، ایک عجیب اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ جس کی توصیف بیان نہیں کی جا سکتی، جس کی توصیف نہیں کی جا سکتی۔ میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے تلاوت قرآن سے مربوط اور متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے ان روایات کے اوپر توجہ دیں اور اس بات کا عہد کریں کہ ہم کو جب بھی موقع ملے گا ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن انجام دیں گے۔ اگر دن بھر میں ہم صرف ایک آیت قرآن مجید کی پڑھیں تو وہ بھی ہمارے لیے بے انتہا ثواب کی حامل ہے اور ہماری زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ ہمیں روزانہ موقع نہیں ہے تو کم سے کم ایک آیت کی تلاوت کریں۔ ویسے تو امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ روزانہ 40 آیتوں کی تلاوت کریں، مگر اگر آپ کو موقع نہیں مل رہا ہے تو آپ ایک آیت کی تلاوت کریں، 2 آیت کی تلاوت کریں، 3 آیت کی تلاوت کریں۔ کم سے کم انسان کی زندگی میں قرآن کا کوئی مقام ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمان ہوں مگر ہماری زندگی میں قرآن کا کوئی تصور نہ ہو، ہماری زندگی قرآن سے عاری ہو، ہماری زندگی میں قرآن کا کوئی دخل نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کو ہمیشہ قرآن کے اوپر توجہ دینا چاہیے۔ آئیے ان احادیث کو دیکھیں کہ جس میں تلاوت قرآن کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی حدیث پیغمبر اسلام سے ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان البیت اذا کثر فیہ تلاوت القرآن کثر خیرہ، کہ وہ گھر کہ جس میں تلاوت قرآن زیادہ ہوا کرتی ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ واتسع اہلہ، اور اس کے اہل و عیال میں اضافہ ہوتا ہے۔ واضاء لأہل السماء کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض، اور وہ گھر کہ جس میں تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ ہوتی ہے وہ گھر اہل آسمان کے لیے اسی طریقے سے چمکتا ہے جس طریقے سے
اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آئیے دوسری حدیث، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ان اردتم عیش السعداء، اگر تم بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو، وموت الشہداء، اور تمہاری موت شہیدوں کی موت ہو، والنجات یوم الحسرہ، اور اس دن کہ جب ہر انسان نجات کے لیے آرزومند ہوگا، ہر انسان نجات کو چاہ رہا ہوگا اور اس کی قسمت میں نجات نہیں ہوگی، تو یہ انسان کہ جو تلاوت قرآن انجام دے رہا ہے، یہ انسان نجات پائے گا۔ والنجات یوم الحسرہ، اگر تم نجات چاہتے ہو اس دن جب ہر انسان حسرتیں کرتا ہوا نظر آئے گا، وذل یوم الحرور، اور وہ دن کہ جو دن سب سے زیادہ سخت ہوگا انسان کے لیے، جہاں کے اوپر انسان سائے کو تلاش کر رہا ہوگا، اس وقت اگر تم سائے کو چاہتے ہو، والہدی یوم الضلالہ، اور اس دن کہ جب تم اپنے آپ کو ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتے ہو، جب چاروں طرف گمراہ لوگ کھڑے ہوں گے، جب چاروں طرف گمراہی ہوگی، اس وقت تم اپنے آپ کو ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو صحیح راستے پر اور سیدھے راستے پر دیکھنا چاہتے ہو، تو فدرس القرآن، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم قرآن کی تعلیم حاصل کرو، قرآن سیکھو۔ فَإِنَّهُ کلام الرحمن، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور تمہیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے والا ہے، وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، اور جب روز محشر تمہارے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، اس وقت وہ انسان کہ جو تلاوت قرآن انجام دیا کرتا تھا، اس کا پلہ بھاری ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسری حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے والدین کو متوجہ کیا ہے، اور والدین کو متوجہ کرنے کے بعد آواز دی ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 عادتیں اپنی اولاد کے اندر ضرور پیدا کرو۔ سب سے پہلی چیز حب نبیکم، ان کو ایسا بناؤ کہ ان کے دل میں نبی کی محبت ہو، تمہارے نبی کی محبت ہو، یعنی پیغمبر اسلام کی محبت ہو، اور محبت کو اپنے بچوں کے اندر اگر آپ کو پیدا کرنا ہے تو پھر خود اپنے آپ کو بہتر بنانا پڑے گا، نبی کی سیرت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اور بات بات میں یہ بھی بچوں کے سامنے بیان کریں کہ دیکھو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اس نبی کا احسان ہے کہ جو ہمارے لیے اسلام جیسی نعمت لے کر کے آیا، اسی نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، اور آج ہماری زندگی میں جو سکون ہے وہ اسی کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور اہل بیت کی محبت کے اوپر انہیں آمادہ کیا جائے۔ اور تیسری چیز تلاوت القرآن وقراءۃ القرآن، کہ بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں۔ سب سے اہم چیز جو ہونا چاہیے ہماری نگاہوں میں وہ قرآن کی تعلیم ہے، جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں۔ تلاوت قرآن کے سلسلے میں آخری حدیث جو امام رضا علیہ السلام سے، امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ کان کمن ختم القرآن فی غیرہ
من الشہور، کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو وہی ثواب ملے گا کہ جو دوسرے مہینوں میں قرآن ختم کرنے کا ثواب تھا۔ یعنی اگر آپ دوسرے مہینوں میں شروع سے لے کر کے آخر تک قرآن کو ختم کر دیتے ہیں اور پورا پڑھ لیتے ہیں تو جو ثواب آپ کو وہاں پر مل رہا تھا اس ثواب کے حامل آپ ایک آیت پڑھ کر کے بھی بن سکتے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ تلاوت قرآن انجام دی جائے، اور جس گھر میں تلاوت قرآن ہوا کرتی ہے اس گھر سے بلائیں دور ہوتی ہیں، شیاطین دور ہوتے ہیں، ان کے شر ناکام ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں تلاوت قرآن انجام دیں، یہی میری آپ سے درخواست ہے، اور یہی اہل بیت علیہم السلام بھی آپ سے چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کیا ہم صرف عربی زبان میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں یا دوسری زبانوں میں بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔